الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وحبيبه ونبيه وصفيه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الهديبية قال: أنتم خير أهل الأرض. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عندما ذهب إلى مكة وقالوا وصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هنيئا لأبي عبد الله فإنه يطوف. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لو مكث كذا ما طاف حتى أطوف، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل عثمان ما على عثمان ما عمل بعد اليوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كلما ذكره الذاكرون كلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بعد الحمد والحمد لله قبل الحمد والحمد لذاته الذي خلق كل شيء والحمد لذاته الذي رزق كل شيء والحمد لإله العالمين والحمد لرب العالمين والحمد لمجيب السائلين والحمد لسميع القائلين والحمد لإله العالمين والحمد لأجود الأجودين والحمد لأكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، حاضرین محفل،
آپ کے سامنے 26واں سپارہ سورہ فتح کی آیات مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت کے دربار بے مثل میں انتہائی عجز و نیاز اور ذلت اور خواری کے ساتھ دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ آج 6 دسمبر 2013 کا تیسرا جمعہ ہے جو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے موضوع پہ ہے۔ پہلے جمعہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام اور نسب وغیرہ کا ذکر ہوا۔ پھر دوسرے جمعہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق جو قرآن مقدس سے ہے اور جو قرآن کا تعلق حضرت عثمان سے ہے اس کے بارے میں کچھ ذکر ہوا، ہجرت کے بارے میں ذکر ہوا اور حضرت رقیہ کی وفات کے بارے میں ذکر ہوا، اور پھر کچھ غزوہ بدر کے بارے میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے جو حصہ مقرر کیا اس کے بارے میں ذکر ہوا۔ آج بھی جس طرح کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام تر غزوات میں شریک ہیں سوائے غزوہ بدر کے، اس کے بارے میں پہلے ذکر ہو چکا تھا۔ اسی طرح دوسرے جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں ان میں کثرت سے احادیث میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ یہ صحابی رسول، ہر ایک صحابی کا ایک الگ مقام قرآن اور حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں ان کا تعلق بھی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت کے ساتھ ہے۔ بہت سے مقامات پہ اور بہت سی آیات ایسی ہیں جن کا شان نزول جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے۔ انہی میں سے یہ جو 2 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں ان کا تعلق بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ تمام تر صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے افضل ترین فرمایا، پھر ان میں سے فرمایا کہ بدر والے جو لوگ ہیں یہ سب سے زیادہ افضل ہیں۔ پھر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا یوم الحدیبیۃ انتم خیر اہل الارض۔ حدیبیہ کے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ افضل لوگ ہو۔ تو بیت رضوان جو ایک معروف بیت ہے، وہ بیت جو اللہ کی رضا کے لیے کی گئی اور اللہ کریم نے اس درخت کے نیچے جن لوگوں نے بیت کی اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کے اوپر راضی ہوا، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیت کر رہے ہیں جنہوں لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیت کی۔ تو اس بیت کو یہ اسلام میں ایک معروف بیت ہے سب سے زیادہ، جس کے اوپر اللہ کریم کی رضا آسمان سے نازل ہوئی ہے۔ تو وہ بیت کیوں کی گئی، کس شخص کے لیے کی گئی اور کن لوگوں نے کی، اس کا مقصد کیا تھا اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کریم نے اس کو اپنی اعلیٰ کتاب، افضل کتاب، ایک مقدس کتاب میں اس بیت کا ذکر کیا ہے۔ ظاہر ہے اس کی کوئی حقیقت ہے۔ کیوں اتنا زیادہ اللہ کریم نے اس بیت کا ذکر کیا ہے؟ کیوں ان لوگوں کی اتنی تعریف کی ہے اور کن لوگوں کے لیے یہ بیت جو ہے کی گئی؟ عام معروف طریقے سے تو لوگ سنتے رہتے ہیں
کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کی گئی، لیکن اس کی بہت سی وجوہات ہیں، بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کے مناقب اور فضائل اس میں ذکر کیے گئے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ معظمہ سے سن 6 ہجری میں، مدینہ منورہ سے سن 6 ہجری سے آپ مدینہ سے نکلے مکہ معظمہ کی طرف۔ 6 سال گزر گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ بیت اللہ کو دیکھا نہیں۔ آپ 1400 صحابہ کرام کا لشکر لے کے مدینہ سے روانہ ہوئے عمرہ کے ارادے کے لیے۔ تو جو احادیث میں ذکر ہے، فرمایا تمام صحابہ کرام بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں۔ لما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ، 1400 صحابہ کی جماعت کو لے کے، جس کے اندر یہ بڑے بڑے کبیر کبار صحابہ کرام بھی موجود ہیں، جا کے مقام حدیبیہ کے اوپر وہاں پہ پہنچ گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ 1400 صحابہ بھی ساتھ ہیں، صدیق اکبر بھی، فاروق اعظم بھی، عثمان غنی بھی، علی مرتضیٰ بھی، عبد الرحمن ابن عوف بھی، عبداللہ بن مسعود بھی، ابن عباس بھی، سلمہ بن اکوع بھی، سنان بن وہب بن عبداللہ بھی، یہ بڑے بڑے کبار صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں۔ مقام حدیبیہ جو مکہ معظمہ سے تھوڑے دور فاصلے کے اوپر ہے، وہاں پہ جا کے پڑاؤ کیا۔ فرمایا کہ اس لیے کہ مکے والے جو قریشی ہیں وہ میں محمد کو اجازت نہیں دیتے عمرے کے لیے، کہ ضرورت پیش آئی کہ کسی قاصد اور سفیر کو بھیجا جائے، کسی نائب کو بھیجا جائے کہ مکہ والوں سے اجازت طلب کرے۔ فوقع الاختیار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کس بندے کو بھیجا جائے جو مکہ والوں سے جا کے اجازت مانگے کہ محمد الرسول اللہ عمرے کی سعادت کے لیے یہاں پہ آنا چاہتے ہیں۔ تو خراش ابن امیہ صحابی رسول الخزائی، خزاع قبیلے کا آدمی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فحملہ علی جمل، اپنا اونٹ دے کے صحابی کو بھیجا ہے۔ خراش ابن امیہ صحابی رسول کو بھیجا ہے کہ جاؤ مکہ والوں سے جا کے اجازت مانگو، بے عدم القتال وحرصہ علی احترام المقدسات وآداء المناسک العمرۃ والعودۃ الی المدینہ۔ او میرے صحابی، جا کے مکہ والوں سے کہہ دو کہ میں محمد الرسول اللہ کا ارادہ لڑائی کا نہیں ہے، لڑائی کا ارادہ بھی نہیں ہے، ہم بھی بیت اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، مکہ شہر میں محمد الرسول اللہ لڑائی نہیں کر سکتا، ہم بھی بیت اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، ہم تو صرف عمرہ کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، عمرہ کر کے واپس مدینہ لوٹ جائیں گے۔ یہ قاصد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خراش ابن امیہ الخزائی اونٹ کے اوپر سوار ہو کے مکہ پہنچ جاتا ہے۔ فدخل مکہ، مکہ میں جس وقت جا کے داخل ہوئے، قریشیوں سے مطالبہ کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ وہ حدیبیہ کے مقام پہ کھڑے ہیں، وہ عمرے کی اجازت مانگتے۔ قریشی تھے تو بڑے ظالم مکہ والے، انہوں نے کہا کہ محمد الرسول اللہ مکہ کی سرزمین کے اوپر داخل ہو سکتا۔ فَأَقَرَتْ بِهِ قُرَيْشٌ، پکڑ کے اس صحابی کے اونٹ کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ وہاں پہ بیت اللہ کے قریب ان لوگوں نے پکڑا خراش ابن امیہ کو، اس کا اونٹ لے کے اونٹ کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ وَأَرَادُوا قَتْلَ خراش، صحابی رسول کو پکڑ کے قتل کرنے لگے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تو کون ہوتا ہے جو محمد کا پیغام لے کے آتا ہے؟ ساری دنیا تو مکہ آ سکتی ہے لیکن محمد کو آنے کی اجازت۔ صحابی کو پکڑ لیا، خراش ابن امیہ کو،
قتل کرنے لگے۔ فَمَنَعَهُمْ الْأَحَابِيشُ، وہاں پہ کچھ حبشی لوگ ہیں، انہوں نے پکڑ لیا، کہتے ہیں یار کسی سفیر کو قتل نہیں کرتے، اس کو قتل نہیں کرو، ٹھیک ہے تمہارا معاملہ ہے، اگر محمد کو آنے دو یا نہ آنے دو، اس غریب آدمی کو قتل نہیں کر سکتے۔ فَمَنَعَهُمْ الْأَحَابِيشُ، ان حبشی لوگوں نے پکڑ کے حضرت خراش کو واپس کر دیا۔ خراش ابن امیہ واپس چلے گئے نبی علیہ السلام کے پاس، اونٹ کو زخمی کر دیا، اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، تو صحابی جا کے کہتا اللہ کے نبی فَأَخْبَرَهُمْ مَا صَنَعَتْ قُرَيْشِ، کہ اللہ کے پیغمبر قریشیوں نے میرا یہ حال کیا ہے، وہ تو مجھے قتل کرنا چاہتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دفعہ پھر کسی دوسرے آدمی کو بھیجا جائے۔ آپ نے فرمایا جاؤ حضرت عمر ابن خطاب کو بلاؤ۔ حضرت عمر ابن خطاب آئے، فرمایا کہ اے عمر تم جاؤ مکہ میں، ان کو جا کو میرا پیغام پہنچا دو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر میں 1000 دفعہ جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ جو مکہ والے لوگ ہیں یہ میرے تو سب سے زیادہ دشمن ہیں، تو بنو عدی کا کوئی آدمی وہاں پہ نہیں ہے، میں عمر ابن خطاب کے قبیلے کا کوئی آدمی وہاں پہ نہیں ہے جو مجھے ان سے بچا سکے، اگر مجھے حکم دو میں تو جانے کے لیے تیار ہوں۔ انی احببت دخلت علیہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر مجھے پسند ہے کہ میں مکہ میں جاؤں، لیکن یہ معاملہ ہے هل ادلک علی رجل اعز منی فی مکۃ واکثر عشیرۃ وامنع یا رسول اللہ۔ اللہ کے پیغمبر میرا ایک مشورہ ہے، اگر مجھے اجازت دیتے ہو تو میں ایک ایسا آدمی آپ کو بتاتا ہوں اللہ کے پیغمبر۔ حل ادلک علی رجل، ایک ایسے آدمی کے بارے میں بتاتا ہوں اللہ کے پیغمبر، اعز منی فی مکہ واکثر عشیرۃ وامنع یا رسول اللہ۔ اللہ کے پیغمبر ایک ایسا آدمی ہے جو مکہ والوں کے ہاں بہت زیادہ عزت والا آدمی ہے، بڑی تکریم والا آدمی ہے، مکہ والے لوگ بھی اس کی تعظیم کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، میں عمر سے زیادہ عزت اس کی کرتے ہیں۔ وَأَكْثَرُ عَشِيرَةً، میرے قبیلے سے بڑا قبیلہ بھی ایک اس آدمی کا قبیلہ ہے اور وہ اس کو تکلیف بھی نہیں دے سکتے۔ اللہ کے پیغمبر اگر اجازت ہو تو وہ بندہ عثمان ابن عفان ہے، اگر عثمان کو بھیجا جائے تو وہ سب سے زیادہ اعلیٰ آدمی ہے۔ اعز منی، میں عمر سے زیادہ عزت والا ہے۔ جس کی تعظیم حضرت عمر کرتے ہیں، جو عمر کو ماننے والے ہیں، وہ عثمان کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو جو حضرت عثمان کی تعظیم نہیں کرتا اس کا کسی ایک صحابی اور اسلام اور شریعت سے تعلق نہیں ہو سکتا۔ تو کہنے لگے اللہ کے پیغمبر اکثر منی، اعز منی و اکثر عشیرۃ، اللہ کے پیغمبر بہت بڑا قبیلہ ہے عثمان ابن عفان کا، میں عمر سے زیادہ عزت والے لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان، نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو بلایا، فرمایا اے عثمان، عمر ابن خطاب نے مجھے مشورہ دیا ہے، مشورہ مجھے بڑا پسند آیا ہے، جاؤ مکہ والے لوگوں کے پاس، قریشیوں کے پاس، ان کو جا کہ میں محمد کا پیغام دو، لِعَدْمِ الْقِتَالِ لِأَحَدٍ وَمُعَزَّمِينَ بِحُرْمَتِهِ، جاؤ جا کے قریشیوں کو پیغام دو، میں محمد کسی ایک سے لڑائی کے لیے نہیں آیا، میں تو یہاں بیت اللہ کی تعظیم کے لیے آیا ہوں، عمرہ کر کے واپس ہم لوگ مدینہ لوٹ جائیں گے، جاؤ ان کو کہو کہ ایک دفعہ اجازت دے دو۔ حضرت عثمان ابن عفان فحملہ علی ناقتہ، اونٹ کے اوپر سوار ہو کے چلنا شروع کر دیا، حتی اتا بمقام البلدہ، مقام بلدہ کے اوپر پہنچ گئے جو مکہ کی حد کے قریب جگہ ہے، وہاں پہ حضرت عثمان ابن عفان پہنچ گئے۔ وہاں پہ دیکھا ہے یہ بڑے بڑے کافر جو قریشی ہیں وہ بیٹھے ہوئے، ابو سفیان بھی وہاں پہ موجود ہے اور صفوان ابن امیہ بھی وہاں پہ موجود ہے۔
کہنے لگے فقالوا این ترید یا عثمان، او عثمان کدھر کا ارادہ ہے، کدھر جانا چاہتے ہو؟ حضرت عثمان فرماتے ہیں جیتو من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانتم تدخلون فی دین اللہ کافتا۔ او لوگوں، میں محمد کا پیغام لے کے آیا ہوں، اللہ کریم کے رسول کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، میں خود نہیں آیا، مجھے محمد عربی نے بھیجا ہے تمہاری طرف کہ تم اسلام میں آؤ، اور اللہ کا پیغمبر تم کو دین کی دعوت بھی دیتا ہے، اسلام کی دعوت بھی دیتا ہے، مکمل طور پہ تم دین میں داخل ہو جاؤ اور وہ عمرے کی اجازت طلب کرنا ہے۔ ابو سفیان موجود ہے، صفوان ابن امیہ، بڑے بڑے یہ دونوں، ابھی تک ابو سفیان مسلمان نہیں ہوا۔ کہنے لگے اے عمر ارجع الی صاحبک فقل له لا يصل الینا ابدا، او عثمان جلدی واپس لوٹ جا کے اپنے ساتھی کو کہے کہ مکہ میں آنے کی کوشش بھی نہ کرنا، لا يصل الینا ابدا، ہماری طرف آنے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ وہاں پہ ایک دوسرا آدمی ہے، گھوڑے کے اوپر سوار ہے، ابن سعد ابن العاص، وہ اپنے گھوڑے سے اترتا ہے، ثم نزل عن فرس فحمله على السرج وردفه وراءه، کہتے ہیں او مکے والے لوگوں، تمہیں پتہ ہے یہ بندہ کون ہے؟ یہ عثمان ابن عفان ہے۔ جب مکہ بھوک کی حالت میں ہوتا ہے تو عثمان غلہ دیتا ہے، جب مکے والوں کے اندر قحط آتا ہے تو عثمان غلہ اللہ کے راستے میں سارا تقسیم کر دیتا ہے۔ کہتا ہے مجھے قسم ہے سارے لوگوں کو واپس کر دوں لیکن عثمان کو واپس نامراد ہم بھیج سکتے۔ ثم نزل عن فرس، اپنے گھوڑے سے اترتا ہے، ورحبہ واجارہ وردفہ وراہ، حضرت عثمان کو کہتا ہے عثمان تو میرے گھوڑے کے اوپر سوار ہو۔ حضرت عثمان کو گھوڑے پہ سوار کیا ہے، خود پیچھے سوار ہوا ہے، کہتا ہے میں عثمان کو مکہ لے کے جاتا ہوں، میں ابن سعد ابن العاص کی امان میں عثمان ہے، کوئی بندہ بھی عثمان تک پہنچ سکتا۔ ثم اتا مکہ تھا، حضرت عثمان ابن عفان مکہ میں داخل ہو گئے، فاتا قریشا فاتا اشراف قریش رجلا رجلا، ایک ایک بندے کو حضرت عثمان جو مکے کے سردار ہیں ایک ایک آدمی کو مل کے کہتے ہیں کہ لوگوں محمد کریم کو آنے کی اجازت دو۔ وہ کہتے ہیں سب نے یہی جواب دیا ہے کہ اے عثمان تیرا ساتھی مکہ میں نہیں آ سکتا۔ وَعَرَضَ الْمُشْرِكُونَ انت طوف یا عثمان، مشرکوں نے کہا عثمان اگر تو طواف کرنا چاہتا ہے، اگر تو عمرہ کرنا چاہتا ہے تجھے اجازت ہے، لیکن محمد کو اجازت۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں فابا، اور مجھے قسم خدا کی مجھے 10 سال کا زمانہ گزر چکا ہے، میں نے بیت اللہ کو دیکھا نہیں، لیکن میں بیت اللہ کا طواف کر کے راضی نہیں جب تک محمد کریم نہ طواف کرے۔ کہنے لگے میں بیت اللہ کا طواف کر سکتا۔ ادھر صحابہ کرام نبی علیہ السلام کو فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر ہنیئا لأبی عبداللہ فإنہو یطوف بالبیت العتیق، اللہ کے پیغمبر عثمان کو مبارک ہو، وہ تو مکہ میں جا کے طواف کر رہا ہوگا بیت اللہ شریف کا۔ نبی علیہ السلام نے اس مقام پہ گواہی دی ہے، آپ نے فرمایا او میرے صحابہ عثمان موجود نہیں ہے، میں عالم الغیب بھی نہیں ہوں، لیکن مجھے عثمان پہ یقین ہے لو مکث ما طاف حتی اطوف، او لوگوں میں محمد کو خدا کی قسم ہے عثمان اگر سالہ سال بھی مکہ میں ٹھہرا رہے میں محمد کے علاوہ طواف کر سکتا۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں میں نے طواف نہیں کرنا، میں نے عمرہ نہیں کرنا جب تک نبی علیہ السلام نہ آ جائے، لیکن سب قریشیوں نے کہا ہے فابا، سب نے کہا ہے عثمان کوئی بھی بندہ محمد الرسول اللہ کی جماعت کا نہ محمد مکہ میں داخل ہو سکتا ہے، نہ محمد کے صحابہ داخل ہو سکتے۔
اس وقت مدینہ میں مکہ میں کچھ کمزور مسلمان جو ہیں جو کافروں نے قید کر کے رکھے ہوئے تھے، وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ فَأَقَامَ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بتبلیغ الرسالت، اس مکہ بیت اللہ شریف کے قریب حضرت عثمان ابن عفان کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگوں کو پیغام دیتے ہیں۔ وہ جو کمزور ضعیف غریب مسلمان ہیں وہ بھی جمع ہو گئے، پتہ چلا ہے کہ محمد کا قاصد ادھر مکہ میں پہنچا ہے۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ لوگوں، میں ایک پیغام لے کے آیا ہوں محمد الرسول اللہ کی طرف سے، غریب غربا جتنے بھی مسلمان ہیں، پیغام کیا ہے، یبشرکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقرب الفرج والمخرج۔ او مکہ کے مسلمانوں، میں محمد کی طرف سے پیغام لے کے آیا ہوں، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیف کو ختم کرے گا، تمہاری مصیبت کو دور کر دے گا۔ یہ جو کافر جتنا بھی ظلم کرتے ہیں وہ زمانہ دور نہیں، محمد کریم کا پیغام ہے کہ وہ زمانہ بھی بڑا قریب ہے کہ اللہ کریم تجھے فتح بھی دے گا، مکے کے اوپر غالب بھی کرے گا اور تمہاری مصیبتوں کو بھی دور کرے گا۔ صحابہ کرام جو غریب صحابہ کرام ہیں جو مکہ میں قید، وہ خوش ہو گئے نبی علیہ السلام کا پیغام سن کے، کیوں وہ تو پیغمبر کے پیغام کی بھی تعظیم کرنے والے لوگ ہیں۔ وہ صحابہ کرام کہتے ہیں، یا عثمان، او عثمان، ہمیں قسم خدا کی محمد کو تو نہیں دیکھا لیکن پیغمبر کا پیغام سن کے ہمیں 6 سال کے غم بھول چکے ہیں۔ تو کہنے لگے ہیں عثمان، ایک پیغام ہمارا بھی نبی علیہ السلام کو دینا۔ حضرت عثمان کھڑے ہیں، یہ سارے صحابہ کرام یہاں پہ موجود ہیں جو مکہ کے اندر موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں، یا عثمان اقرا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من السلام۔ او عثمان، تو نے جانا ہے مقام حدیبیہ کے پاس، یہ قریب ہے، کوئی دور نہیں ہے، لیکن یہ ظالم مکہ والے لوگ ہمیں مکہ کی سرزمین سے نکلنے نہیں دیتے۔ ہماری آنکھوں کے اندر بڑا شوق ہے، دل کے اندر بڑی تڑپ ہے محمد کو دیکھنے کے لیے، لیکن کیا کر، اقرا علی رسول اللہ من السلام۔ اے عثمان، ہماری طرف سے بھی پیغام لے جا، کچھ نہیں تو جا کے محمد کو ہمارا بھی سلام دینا، اللہ کے رسول کو ہماری طرف سے سلام دینا۔ کیوں؟ صحابہ کرام کے دل کے اندر تعظیم موجود ہے۔ اگر پیغمبر نے وعلیکم السلام کہہ دیا تو کہتے ہیں ساری دنیا کی دعائیں ایک طرف، ساری دنیا کی دولت ایک طرف، محمد کی ایک دعا کا مقابلہ ہو سکتا؟ تو کہتے ہیں عثمان، یہ ہمارا پیغام لے جا، محمد الرسول اللہ کو جا کے دینا۔ کیوں؟ صلی اللہ کے پیغمبر کو دیکھنے کے لیے ہم تو بڑے مشتاق ہیں، اتنا دل کے اندر شوق نہیں اپنی اولاد کو دیکھنے کا جتنا محمد کو دیکھنے کا شوق ہے۔ اقراہ منا السلام۔ حضرت عثمان ابن عفان ان کا پیغام لے کے ابھی مکہ کے اندر موجود ہیں، ادھر خبر مشہور ہو گئی کہ قتل عثمان، حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے نبی علیہ السلام حدیبیہ کے مقام پہ، اور عثمان ابن عفان مکہ بیت اللہ میں، لیکن ادھر خبر مشہور ہوئی ہے کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ عالم الغیب کون ہوتا ہے؟ 7.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، پیغمبر کو پتا اور عثمان کو بھی پتا کہ میری خبر ادھر مشہور ہو چکی ہے، اور پیغمبر کو پتا نہیں کہ عثمان شہید ہوا ہے یا کہ زندہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام تک جب خبر پہنچی اور مکہ والوں نے حضرت عثمان کو روک دیا تو آپ نے اعلان کیا 1399 صحابہ کرام اس مقام پہ موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا، تعالوا بایعونی علی اللہ نفر، او لوگو جلدی کرو، میں محمد کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ تعالوا بایعونی علی اللہ نفر، بیعت کرو 3 چیزوں کے اوپر۔ ایک بیعت تو یہ ہے
کہ صبر کا دامن چھوٹے گا، دوسری چیز عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے، صبر کو بھی چھوڑنا نہیں، عثمان کے خون کا بدلہ بھی لینا ہے، تو کوئی جنگ سے بھاگے گا بھی، جس کے جسم کے اندر خون کا اگر ایک قطرہ بھی باقی ہے وہ مکہ کے اندر بہا کے آئے گا، ویسے نکلے گا۔ بایعونی علی اللہ نفر، کوئی آدمی نہیں جائے گا۔ فرمایا یہ بیعت لی گئی ہے بالصبر، صبر کے اوپر بھی بیعت لی گئی ہے، اور فرمایا حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ہاتھ پھیلایا ہے، جلدی آؤ میرے صحابہ، میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کرو۔ سب سے پہلے بیعت کرنے والا ابو سنان وہب بن عبداللہ، یہ صحابی رسول ہے، اس نے بیعت کی ہے۔ دوسرا آدمی سلمہ بن اکوع ہے جس نے بیعت کی ہے۔ فرمایا یہ دو بندے، دوسرا آدمی جو ہے سلمہ بن اکوع، وہ فرماتے ہیں میں نے 3 دفعہ بیعت کی ہے، اولہم و اوسطہم و آخرہم، سب سے پہلے بھی بیعت کی ہے، درمیان میں بھی بیعت کی ہے، آخر میں بھی بیعت کی ہے۔ 1398 صحابہ کرام کی بیعت لی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پہ۔ جس وقت بیعت مکمل ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگو، جو ہاتھ کھڑے کیے نبی علیہ السلام نے، فرمایا کہ لوگو یہ ہاتھ کس کے ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول کے ہاتھ ہیں۔ فرفع یدہ الیمنی، پھر نبی علیہ السلام نے اپنے دائیں ہاتھ کو بلند کیا ہے، دائیں ہاتھ کو بلند کر کے آپ نے فرمایا ھذہ ید عثمان، او لوگو ظاہر میں تو میں محمد کا یہ ہاتھ ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ عثمان اس بیعت سے محروم نہ ہو جائے۔ ھذہ ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ فضرب علی یدہ الیسریٰ، نبی علیہ السلام نے دائیں ہاتھ سے تشبیہ دی ہے عثمان کے ہاتھ کو۔ فضرب علی یدہ الیسریٰ، اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر مار کے فرمایا کہ او میرے صحابہ، یہ عثمان بھی اس بیعت کے اندر شریک ہے، اگرچہ عثمان تو شہید ہو چکا ہے لیکن پیغمبر کو پتہ، فرمایا اس بیعت کے اندر عثمان بھی شریک ہے کہ عثمان اس بیعت سے محروم نہ ہو جائے۔ اپنے دائیں ہاتھ سے تشبیہ دے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت کی ہے۔ امام شہاب الزہری وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں 3 چیزوں کے اوپر عثمان کو خصوصیت ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے 4,25,000 یا کم و پیش صحابہ کرام میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی تشبیہ دی سوائے حضرت عثمان ابن عفان کے۔ کہنے لگے یہ خصوصیت عثمان کی ہے۔ دوسری خصوصیت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا قاصد اور سفیر بنا کے بھیجا ہے حضرت عثمان کو مکہ میں۔ تیسری خصوصیت کیا ہے کہ اس بیعت کے اندر اللہ کی رضا نازل ہوئی ہے۔ 1398 صحابہ کرام کی بیعت لے کے ابھی تک ہاتھ مبارک اٹھایا نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو قرآن نازل ہوتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پیغمبر ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، او میرے پیغمبر ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، میرے پیغمبر جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے گویا کہ انہوں نے خدا کے ساتھ بیعت کی ہے۔ یبایعونک انما یبایعون اللہ، گویا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیعت کی ہے۔ تو میرے پیغمبر یہ بیعت بڑی بابرکت ہے، بیعت بھی بابرکت، کرنے والا بھی بابرکت، جس کے لیے کی جا رہی ہے وہ بھی بابرکت۔ روک میرے پیغمبر، روک کے رکھ ابھی بیعت کو، ابھی بیعت کو ختم نہیں کرنا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، میرے پیغمبر میں خدا کو بھی حصہ اس بیعت میں لینے دے۔
اللہ فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، میرے پیغمبر میرا ہاتھ بھی اوپر آنے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر جس طرح یہ بیت مقدس، کرنے والا بھی مقدس، جس کے لیے کی جا رہی ہے وہ بھی مقدس، اس جگہ کو بھی میں نے مقدس بنایا، میری ذات بھی قدوس ہے، جتنے سب درخت کے نیچے میرے ہاتھ کے سائے بھی آئیں گے ان کی احترام اور عزت توقیر میں فرق آ سکتا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ نے فرمایا اوپر میرا ہاتھ، سب سے نیچے نبی علیہ السلام کا ہاتھ، اور اوپر 1398 صحابہ کا ہاتھ، پھر اوپر حضرت عثمان کا ہاتھ۔ تو اللہ کا ہاتھ کس کے ہاتھ کے اوپر آیا؟ تو جس کے ہاتھ کے اوپر خدا کا ہاتھ ہو، ساری دنیا بکواس کرتی رہے لیکن عثمان کی شان میں فرق آ سکتا؟ یہ تو اللہ کے ہاتھ کے سائے کے نیچے ہے، جو اللہ کے ہاتھ کے سائے کے نیچے ہو اس کو کوئی آدمی تکلیف پہنچا سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہاتھ نہیں رکھا، کیوں نہیں رکھا؟ اس لیے کہ خدا کو پتہ تھا بعد میں آنے والے لوگ اس طرح کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ عثمان کے ہاتھ پہ رکھ، نیچے محمد کا ہے، اوپر خدا کا ہے، درمیان میں صحابہ ہے، نہ کوئی اوپر سے بکواس کر سکتا ہے نہ کوئی نیچے سے بکواس کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوں پیغمبر کے صحابہ کو محفوظ کیا ہے۔ بیعت مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا اعلان کر دیا۔ پہلا تو اعلان یہ کیا کہ میرے پیغمبر جنہوں نے بیعت کی، گویا کہ انہوں نے خدا پہ بیعت کی، تو فرمایا اس بیعت کے اندر میں خدا کا ہاتھ ہے۔ دوسرا آگے اللہ تعالیٰ نے جو اعلان کیا، فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، او میرے پیغمبر لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، میرے نبی لام اور قد ماضی پہ آئے، معنی قسم کا ہوتا ہے، فرمایا مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں ان 100 لوگوں کے اوپر راضی ہو چکا ہوں۔ خدا راضی ہو جائے تو مخلوق اگر ناراض بھی ہو تو کوئی فرق پڑتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ میں ان کے اوپر، تو جب خدا ایک دفعہ راضی ہو جاتا ہے پھر دوبارہ ناراض ہوتا؟ تو اللہ نے اعلان کیا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، میرے پیغمبر میں نے ان کے دل دیکھے، تمہیں تو ظاہر نظر آتا ہے لیکن مجھے دل نظر آتے ہیں، ما فی قلوبہم، میں نے ان کے دلوں کو دیکھا ہے میرے پیغمبر، چاہے وہ عثمان ہے، چاہے وہ بلال ہے، چاہے وہ فاروق ہے، عالم ما فی قلوبہم، میں نے ان کے دل دیکھے ہیں، ان کے دلوں کے اندر سوائے تقوی اور میں خدا کے ڈر کے علاوہ کوئی چیز بھی موجود۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں حدیبیہ کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو فرمایا انتم، قال لنا رسول اللہ یوم الحدیبیۃ انتم خیر اہل الارض، او میرے صحابہ جتنے بھی تم اس مقام پہ جمع ہو، روح زمین کے اندر سب سے زیادہ خیر والے لوگ تم ہو۔ یہ فضیلت اللہ کریم نے ان صحابہ کو دی جنہوں نے اکیلے حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جو بیعت کی۔ تو اللہ کریم نے 2 آیتیں نازل کی حضرت عثمان کے بارے میں اور ان تمام مومنین کے بارے میں۔ کیوں پچھلے جمعے پہ آپ نے سنا تھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مصر کے شخص نے سوال کیا تھا بیت اللہ میں کہ حضرت عثمان جو ہے بیت رضوان میں شریک، تو ان کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان کی وجہ سے تو بیعت لی جا رہی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کو جواب دیا کہ ظالم، کہ یہ بیعت تو لی حضرت عثمان ابن عفان کے لیے لی جا رہی ہے، تو یہ بیعت تھی جس کے اوپر 2 آیتیں قرآن کی نازل ہوئیں اور تمام صحابہ کرام کے اوپر رضا ہوئی، اور فرمایا یہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے، صبر کے اوپر اور لڑائی سے نہ بھاگنے کے لیے، یہ 3 وجوہات سے یہ بیعت لی گئی، اور وجہ کیا تھی؟ صرف حضرت عثمان ابن عفان کے لیے۔ تو اللہ کریم نے اس بیعت کی اتنی تعظیم کی کہ اپنی رضا کو نازل کر دیا۔ تو عبداللہ ابن عمر جب بڑھاپا ہوا، اس کے بعد جب گزرنے لگے، کہنے لگے میری نظر کمزور ہے، ورنہ میں وہ تمہیں جگہ بتاتا جس جگہ کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی تھی۔
اس جگہ کی بھی تعظیم اتنے کرنے لگے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کی رضا نازل ہوئی۔ کوئی بھی ایسا غزوہ نہیں جس کے اندر عثمان ابن عفان شریک نہ ہوا ہو سوائے غزوہ بدر کے۔ تو غزوہ بدر کے بارے میں آپ پہلے سن چکے۔ دوسرا مقام آتا ہے، تقریباً 15 ایسے مقامات ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور قرآن مقدس کے اندر حضرت عثمان کو جنت کی بشارت دی گئی۔ 15 ایسے مقامات ہیں۔ پہلا تو یہ دیکھنا، غزوہ بدر کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان کو بدر والوں میں شمار کرو، اور حصہ بھی دیا، مال غنیمت بھی دیا اور اجر بھی دیا۔ یہ بخاری میں روایت ہے۔ تو بدر والوں کے لیے اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ اطلع علی اہل بدر فقد وجبت لهم الجنہ۔ بدر والوں کے اوپر اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی جنت کو واجب کر دیا۔ تو اس صحابہ حضرت عثمان کو بھی بدر والوں میں شمار کیا گیا۔ تو پھر دوسرا، نبی علیہ السلام نے ہجرت کے مقام پہ جب ہجرت کرنے لگے تو آپ نے بشارت دی جنت کی۔ تیسرا مقام یہ بیت رضوان والا۔ چوتھی جگہ آتی ہے، غزوہ تبوک ہونے لگا، نبی علیہ السلام نے اعلان کیا، بہت سے صحابہ کرام، غزوہ تبوک جو ہے ہرقل بادشاہ نے اعلان کیا کہ وہ حجاز کے اوپر حملہ کرے گا۔ تو بہت بڑی طاقت تھی اس زمانے میں۔ تو ادھر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا سب لوگوں کو کہ تبوک جانا ہے لڑائی کے لیے۔ کیوں؟ آپ پہلے بتاتے نہیں تھے جہاد کے لیے جانا ہے اور کس طرف جانا ہے، لیکن اس غزوہ کے اوپر نبی علیہ السلام نے 1 مہینہ سے زائد پہلے بتا دیا کہ لوگوں غزوہ تبوک کے لیے جانا ہے۔ کیوں؟ سفر بھی بہت زیادہ لمبا ہے اور 30,000 صحابہ کرام کا لشکر ہے، لیکن زیادہ راہ نہیں ہے، کوئی سواری نہیں، اسلحہ نہیں، کھانا نہیں، کچھ نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اعلان کیا، بہت سے صحابہ کرام کی صفیں تیار ہیں لڑائی کے لیے۔ وَنَظَرَ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَى الصُّفُوفِ الطَّوِيلَةِ وَالْعَرِيضَةِ فَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَن يُجَهِّزْ هَؤُلَاءِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُ وَفِي رِوَایَةٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ۔ امام بزار نے اس روایت کو نقل کیا ہے، مسند بزار کے اندر روایت ہے، کہتے ہیں صحابہ کرام کے صفیں موجود ہیں، تمام صحابہ کرام صفوں کی حالت کے اندر کھڑے، فَيَحَيَّعُوا بِالْقِتَالِ، لڑائی کے لیے تیار ہے، لیکن سامان لڑائی والا نہیں ہے، اسلحہ بھی نہیں ہے، سواریاں بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کے اعلان کرتے ہیں، فرمایا وَنَظَرَ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَى الصُّفُوفِ الطَّوِيلَةِ وَالْعَرِيضَةِ، لمبی لمبی صفیں صحابہ کرام کے، آپ نے فرمایا من یجہز ہؤلاء یغفر اللہ لہ۔ او لوگوں، کون بندہ ہے جو میرے صحابہ کو تیاری کروائے غزوے کے لیے؟ کون آدمی ہے جو ان مجاہدوں کے لیے اسلحہ، گھوڑا، ساز و سامان تیار کرے، جو زیادہ راہ تیار کرے؟ تو بشارت کیا ہے؟ غفر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا۔ دوسری روایت میں الفاظ آتے ہیں یغفر اللہ لہ۔ حضرت عثمان وہاں پہ موجود کوئی نہیں، لیکن باہر سے آواز سنی ہے، اندما سمع نداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان، حضرت عثمان نے آواز سنی ہے کہ اللہ کے پیغمبر سے مغفرت کی ضمانت ملتی ہے۔ حضرت عثمان دوڑ کے آتے ہیں، آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر کی سب سے اوپر والی سیڑھی میں کھڑے ہو کے نبی علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں من یجہز ہؤلاء غفر اللہ لہ، وہ لوگوں جو بندہ ان کو تیاری کروائے میں محمد کو مغفرت کی ضمانت دیتا ہوں اس بندے کو۔ حضرت عثمان ابن عفان کھڑے ہو کے کہتے اللہ کے پیغمبر علیہ 940 بعیرا و60 فرسا یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر میرے ذمے آیا 940 اونٹ اور 60 گھوڑے۔ امام زہری فرماتے ہیں قد اتم الالف، حضرت عثمان نے 1000 کی گنتی پوری کی ہے، 940 اونٹ دے کے اور 60 گھوڑے بمائے ساز و سامان کے دیے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما در عثمان ما عمل بعد اليوم۔ ترمذی نے روایت کیا ہے 2 دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا ہے ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، او لوگو عثمان اس کے بعد کوئی عمل بھی نہ کرے، جنت کو اللہ کریم نے واجب کر دیا ہے۔ امام ترمذی نے کہا 2 دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا ہے۔ امام عبد الرحمن کہتا ہے کہ اسی مجلس کے اندر ثم نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام اتر رہے تھے، دوسری سیڑھی کے اوپر کھڑے ہو کے پھر نبی علیہ السلام نے اعلان کیا ہے۔ حضرت عثمان دوڑ جاتے ہیں، بھاگ کے گھر جاتے ہیں، گھر میں ایک کپڑے کے اندر لپیٹ کے 10,000 دینار کپڑے کے اندر لپیٹ کے واپس آ جاتے ہیں۔ ادھر نبی علیہ السلام نے اعلان کیا ہے یار جتنے بھی امیر صحابہ کرام ہیں وہ اپنے بھائی غریبوں کی مدد کرو جہاد کے لیے۔ تو حضرت عثمان ابن عفان نے کپڑا لا کے 10,000 دینار آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود مبارک میں پلٹ دیا ہے۔ فصبها علی ید رسول اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں دیا ہے۔ حدیث اٹھا کے دیکھو، نبی علیہ السلام فرماتے فَيُقَلِّبُهَا بِكَفَّيْهِ رسول اللہ۔ حضرت عثمان 10,000 دینار لا کے نبی علیہ السلام کو دیا ہے، تو نبی علیہ السلام کیا کرتے ہیں فَيُقَلِّبُهَا بِيَدِهِ، نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے ادھر ادھر کرتے ہیں، فَيُقَلِّبُهَا ہاتھوں سے ادھر ادھر کر کے آپ نے فرمایا ما علی عثمان ما علی عثمان، او لوگو میں محمد منبر پہ کھڑا ہو کے اعلان کرتا ہوں کہ عثمان کے اوپر اللہ کریم نے جنت کو لازم کر دیا ہے۔ تو کہتے ہیں بخطال ولا اقال، 30,000 کا لشکر ہے، ایک رسی تک دوسرے بندے نے دی نہیں سوائے عثمان ابن عفان کے۔ پورے لشکر کو تیار کیا ہے، پورے لشکر کا ساز و سامان بھی تیار کر دیا، تو اس مقام کے اوپر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی ہے۔ اس کے بعد پھر مدینۃ الرسول کے اندر مسجد نبوی کا جو علاقہ ہے وہ تنگ ہو چکی ہے، مسجد صحابہ کرام بہت سے، کیوں پیغمبر کی تربیت گاہ بھی مسجد ہے، درس گاہ بھی مسجد ہے، نماز پڑھنے کی جگہ بھی مسجد ہے، یہ ایک جو ہے ایوان عدل بھی مسجد ہے، فیصلے بھی مسجد میں ہوتے ہیں، صحابہ کو تربیت بھی مسجد میں دی جاتی ہے، ٹریننگ بھی مسجد میں دی جاتی ہے، تمام کام مسجد کے اندر ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مسجد ابھی تنگ ہو چکی ہے، وَضَاقَ الْمَسْجِدُ، مسجد تنگ ہو چکی ہے، کون بندہ ہے مَن يَشْتَرِي بُقْعَةَ آلَ فُلَانٍ فَيَزِيدُ فِي الْمَسْجِدِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ فِي الْجَنَّةِ۔ وہ لوگوں کون بندہ ہے جو یہ مربد کا علاقہ جو ہے، یہ فلاں ابن فلاں کی جو جگہ ہے، اس جگہ کو خرید کے فیزید فی المسجد، مسجد کو زیادہ کرے، مسجد کی توسیع کرے، فخیر لہ من الجنت، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ امام نسائی نے روایت کی ہے، حضرت امام عبد الرحمن النسائی وہ اپنی کتاب کے اندر، حدیث کی کتاب کے اندر وہ فرماتے ہیں فاشتراہا عثمان ب35,000 درہم، حضرت عثمان جاتے ہیں، جا کے من صلب مالہ، کسی دوسرے سے مال نہیں لیا، اپنی کمر کی کمائی، اپنے وجود کی کمائی، اپنے مال سے 35,000 درہم دے کے وہ جگہ لے کے مسجد کو وقف کی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پھر آگے 7واں مقام آتا ہے، مدینۃ الرسول کے اندر پانی کی کمی اور قلت ہے۔ امام ترمذی نے شرح کے اندر تحفۃ الاحوذی کے اندر وہ فرماتے ہیں، 2 روایتیں ہیں اس چیز کے بارے میں کہ بیر روما جو ہے، ایک روایت میں ہے کہ یہ ایک یہودی کی ملکیت میں تھا،
لیکن دوسری روایت تحفۃ الاحوزی کے اندر امام ترمذی کی جو شرح کتاب کی جو شرح ہے اس کے اندر وہ فرماتے نہیں، بنی غفار کے قبیلے کا ایک آدمی تھا، اس کا یہ ایک کنواں تھا، اور اس نے کہا کہ وہ اپنا اور اپنے اہل و عیال کے لیے پانی بیچ کے گزارا کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب صحابہ کرام کو دقت ہے پانی کی، پانی نہیں ہے، میٹھے پانی والا کوئی کنواں نہیں، تو آپ نے اعلان کیا، آپ نے فرمایا، من 3 روایتیں آتی ہیں اس بارے میں، آپ نے فرمایا من حفر بیر روما فلہ الجنہ، جو بندہ روما کا کنواں لے اس کو جنت کی ضمانت ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے، من جعلہا دلوا للمسلمین فلہ خیر منہا فی الجنت، وہ جو بندہ مسلمانوں کے لیے کنویں کو لے کے وقف کرے، جنت میں اللہ کریم اس کو اس سے بہتر کنواں عطا فرمائیں گے۔ تو آپ اس قبیلہ غفار کا جو آدمی ہے اس کے پاس جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اتبیعھا بعین بالجنت، او قبیلہ غفار کا آدمی، کیا تو اس کنویں کو جنت کے کنویں کے بدلے میں محمد سے بیچنا چاہتا ہے؟ الفاظ کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا، اتبیعھا بعین بالجنت، جنت کے کنویں کے بدلے میں محمد سے تو یہ کنواں بیچنا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے، اللہ کے نبی، لیس لی ولا لعیالی غیر ھذا، اللہ کے پیغمبر، میرے لیے اور میرے خاندان کے لیے یہ صرف ایک ہی معاش کا ذریعہ ہے، اس کے علاوہ کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے۔ کہنے لگا، میرے پاس تو یہی کنواں ہے جس سے میں خود اور میرا خاندان پلتا ہے، اس کنویں سے میں تو نہیں بیچ سکتا۔ فَسَمِعَ عثمان، حضرت عثمان ابن عفان کے کانوں تک یہ بات پہنچ گئی۔ حضرت عثمان ابن عفان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے، کہتے اللہ کے پیغمبر، حضرت عثمان نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے مال کے بدلے میں لیتا ہوں، نہیں، کہنے لگی، اللہ کے پیغمبر، اتجعل لی ما جعلت لہ یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر، جو بات آپ قبیلہ غفار کے آدمی سے کر رہے تھے جنت کے کنویں کے بدلے میں، اتجعل لہ ما جعلت لی یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر، کیا میرے لیے بھی وہی انعام ہے جو قبیلہ غفار کے آدمی کے لیے؟ اتجعل لی ما جعلت لہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر، جو جنت کے کنویں کی ضمانت اس کے لیے ہے، کیا میں عثمان کے لیے بھی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، قال نعم، جو بندہ بھی اس کو خرید کے وقف کرے مسلمانوں کے لیے، میں محمد اس کو جنت میں کنویں کی ضمانت دیتا ہوں۔ فذهب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان گئے پیسے لے کے جا کے ب25,000 درہم، ایک روایت میں آتا ہے 25,000 درہم کا، ایک روایت میں آتا ہے 20,000 درہم کا، حضرت عثمان نے جا کے خرید کے وقف کر دیا، جعلتها للمسلمین یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر، میں نے اس کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ تو مورخین لکھتے ہیں کہ تاریخ سے اور قرائن سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک نیا ملک تیار ہو رہا ہے، اور اس ملک کو مال کے ذریعے سے چلانے والا عثمان ابن عفان ہے، کہ اتنا مال تاریخ میں کسی بندے نے بھی خرچ کیا جتنا حضرت عثمان ابن عفان نے خرچ کیا۔ ایک اور مقام آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، منبر کے اوپر کھڑے ہیں نبی علیہ السلام، آپ نے فرمایا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، یہ 8واں مقام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان ابن عفان کو جنت کی بشارت دی ہے۔
جنت کی بشارت دے کے صحابی کہتا ہے، ابن سعد کے اندر روایت ہے، جس وقت تبوک کی طرف جانے لگے سارے لشکر کو تیار کرنے والا اکیلا عثمان ابن عفان ہے، تو رات کا ٹائم، آدھی رات کا ٹائم ہے، جو تمام جو لشکر ہے اس نے پڑاؤ کیا ہے، تو فرفع یدیہ رسول اللہ، نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے، آدھی رات کا وقت ہے، نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ ابن سعد روایت کرتا ہے، کہتا ہے نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے یوں دعا کرنا شروع کر دی، کہتے ہیں آواز آہستہ آہستہ آ رہی ہے، میں نے کان لگایا، میں نے آواز سنی ہے، نبی علیہ السلام فرما رہے تھے اللہم رضیت عثمان فرد عنہ، اے اللہ میں محمد عثمان پہ راضی ہوں، تو بھی عثمان پہ راضی ہو۔ تو ابن سعد کہتا ہے فواللہ، او لوگوں مجھے خدا کی قسم ہے، فرفع یدیہ رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے، حتی طلع الفجر، فجر کا ٹائم ہونے لگا لیکن محمد کی دعا ختم۔ تو جس کے لیے پیغمبر ساری رات دعا کرتا ہے، کیا اس کا مقام کم ہے کہ اس کے مقام کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک جنازہ بقیع کے پاس آتا ہے، تو نبی علیہ السلام جنازے سے باہر نکل، صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر ما رأیناک قبلک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کسی جنازے سے واپس نکل جاؤ، آج پہلی دفعہ کا یہ واقعہ ہے اللہ کے پیغمبر کہ آپ جنازہ آ چکا ہے لیکن آپ جنازہ نہیں پڑھ رہے، واپس جا رہے ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما اصلی، او لوگوں میں جنازہ نہیں پڑھتا، اس کا کیوں؟ انہو کانا یبغض عثمان، اس کے دل کے اندر میرے صحابی عثمان کا بغض ہے، جس کے دل میں عثمان کا بغض ہو میں محمد اس کا جنازہ بھی۔ ایک اور مقام آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تقریباً 15 ایسے مقام ہیں جن مقام کے اوپر نبی علیہ السلام نے بشارت دی ہے حضرت عثمان کو جنت کی۔ فدخل رسول اللہ، جبریل بھی آ کے بشارت دیتا ہے نبی علیہ السلام کو حضرت عثمان کے بارے میں۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وَخَرَّجَهُ الْمَلَأُ فِي سِيرَتِهِ، بہت سے مورخین نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ جمع ہیں، میں عثمان کو نہیں دیکھتا، این عثمان، تو جو حاضر ناظر ہو اس کو پوچھنے کی ضرورت، ان لوگوں کا تو دماغ خراب ہے جو کہتے ہیں پیغمبر ہر جگہ پہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے۔ اگر حاضر ناظر ہو تو پیغمبر پوچھتا ہے، حاضر ناظر ہوتے تو بیعت کرنے کا کوئی مقصد تھا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا این عثمان، عثمان مجھے نظر نہیں آتا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے قلنا، ہم نے کہا، بہت سے صحابہ کرام موجود ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر حضرت عثمان تو بیمار ہیں، 1-2 دن سے وہ بیمار ہیں گھر میں۔ کہتے صحابی کہتے ہیں فاقاما، نبی علیہ السلام رکے کوئی نہیں، اسی وقت آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے چلنا شروع کر دیا حضرت عثمان ابن عفان کے گھر کی طرف۔ صحابی کہتا ہے فَأَتْبَعْنَا ہو، نبی علیہ السلام آگے چلتے ہیں، ہم پیغمبر کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، حَتَّى أَتَى مَنزِلَ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان ابن عفان کے گھر کے پاس آتے ہیں۔ فَاسْتَأْذَنَ لَهُ فَأَذِنَ لَهُ، دروازہ کھٹکایا ہے، اجازت طلب کی ہے، فَأَذِنَ لَهُ، اندر سے کسی نے اجازت دی ہے، تو صحابی کہتا ہے فَدَخَلَ،
فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدخلنا، نبی علیہ السلام حضرت عثمان کے گھر میں چلے گئے، فدخلنا ہم بھی پیچھے داخل ہو گئے، فوجد عثمان مکبوبا علی وجہہ، صحابی کہتا ہے دیکھے کہ حضرت عثمان ابن عفان اپنا چہرہ نیچے کر کے مکبوباً علی وجہہ، چہرہ نیچے کی طرف کر کے لیٹے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما لک یا عثمان لا ترفع راسک یا عثمان، او میرے عثمان کیا زیادہ تکلیف ہے، کیوں سر مبارک نیچے کر کے کیوں لیٹے ہو، کیوں اپنا چہرہ چھپا کے لیٹے ہو حضرت عثمان؟ مالک لا ترفع راسک یا عثمان، اے عثمان اپنا سر کیوں نہیں اٹھاتے؟ حضرت عثمان فرماتے ہیں واللہ یا رسول اللہ انا استحیی من اللہ تعالی، اے اللہ کے پیغمبر میں کہتا ہوں استحیی من اللہ، میں اپنا چہرہ سیدھا یوں نہیں کرتا، کیوں؟ استحیی من اللہ، مجھے اللہ کریم سے حیا آتا ہے کہ اللہ کریم کی نظر میں عثمان کے چہرے پہ پڑ نہ جائے، اگر نظر پڑ گئی ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں عبادت نہ کر رہا ہوں، اس وجہ سے آ کے اللہ کے پیغمبر انی اخاف ان اللہ غضبان، اللہ کے پیغمبر مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ کریم غصے کی حالت میں نہ ہو اور میرا چہرہ سامنے نہ ہو، اس وجہ سے آ کے استحیی من ربی، میرے عمل تو بڑے تھوڑے ہیں، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنا چہرہ اللہ کے سامنے کر کے بیٹھوں۔ اللہ کے پیغمبر نبی علیہ السلام نے فرمایا یا عثمان، اے عثمان الست حافر بیر روما، عثمان جتنے تیرے عمل ہیں میں محمد کو قسم ہے کتنے کسی اور کے بھی اتنے عمل کوئی نہیں، الستا حافر بیر روما، عثمان کیا تو نے بیر روما لے کے اللہ کریم کے لیے وقف نہیں کیا؟ پھر آپ نے فرمایا الستا من یجہز جیش العسرۃ، او غزوہ تبوک کے لیے 30,000 لشکر کی تیاری کیا تو نے نہیں کروائی عثمان؟ ازائد فی مسجدی، اے عثمان کیا تو نے میری مسجد کو بڑا نہیں کیا؟ فما زال عثمان مال اللہ ورضا اللہ ورضائی، اے عثمان تو نے میری رضا کے لیے اور اللہ کریم کی رضا کے لیے کیا تو نے سب سے زیادہ مال خرچ نہیں کیا؟ فرمایا ہاں اللہ کے پیغمبر سب کچھ میں نے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تستحیی منہ ملائکۃ السماء، او عثمان کیسی بات کرتا ہے کہ اللہ کریم کے فرشتے کیا تجھ سے حیا نہیں کرتے؟ اللہ کے فرشتے بھی تجھ سے حیا کرتے ہیں، میں محمد بھی حیا کرتا ہوں، محمد کا خدا بھی تجھ سے حیا کرتا ہے۔ استحیی منہ ملائکۃ السماء، کیا آسمان کے فرشتے تجھ سے حیا نہیں کرتے عثمان؟ فہذا جبریل، او عثمان یہ میں محمد کے ساتھ جبریل ہے، یخبرنی، اللہ کریم نے تجھے انعام کے طور پہ 3 لفظ فرمائے ہیں، یہ جبریل آ کے مجھے خبر دیتا ہے، ھذا جبریل یخبرنی، یہ میں محمد کے ساتھ یہ جبریل ہے، یخبرنی ان اللہ تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر لے کے آیا ہے، میں محمد کی طرف کیا، انک نور السماء، انک نور اہل السماء ومصباح اہل الارض واہل الجنت یا عثمان، اے عثمان یہ جبریل نے آ کے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ کریم نے تجھے لقب دیا ہے انک نور اہل السماء، اے عثمان تو آسمان والوں کے لیے ایک نور ہے، ومصباح اہل الارض واہل الجنت، عثمان زمین والوں کے لیے ایک چراغ ہے اور جنت والوں کے لیے بھی ایک چراغ ہے۔ تیرے اس عمل کو دیکھ کے اللہ کریم نے 3 الفاظ تیرے لیے مبارک کے بھیجے ہیں، جس کے اندر کیا فرمایا، انک نور اہل السماء، کہ اے عثمان تیرا نور اللہ کریم نے آسمان میں رکھا ہے، یعنی کہ تو آسمان والوں کے ہاں نورانی شخصیت ہے اور زمین والوں کے لیے بھی مصباح، یہ ایک چراغ ہے، ومصباح اہل الجنہ، اور جنت والوں کے لیے بھی ایک چراغ ہے۔
یہ نامہ مقام تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان ابن عفان کو جنت کی بشارت